نماز ارکان اسلام میں توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اسے ایمان اور کفر کے مابین حد فاصل قرار دیا۔ نماز کیا ہے؟ اس کی روحانی ایمانی برکات و سعادات اپنی جگہ مسلم، لیکن چونکہ ہمارا موضوع فقط طبی تشریح اور تعبیر ہے، سو نماز سے بہتر مسلسل اور بکثرت ہلکی پھلکی ورزش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایک دن میں ورزش اپنی ماہیت میں ہلکی پھلکی ہو لیکن مسلسل ہو اور بکثرت ہو، اس لیے کہ وہ جو فزیو تھراپی کے ماہر لوگ ہیں اور ورزش کے تصور کی مہارت رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ورزش کا کوئی فائدہ نہیں ایکسرسائز کا جو ارریگولر طریقے سے ہو کبھی نہ ہو، یا اتنی زیادہ ہو کہ انسان تھک ہی جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ریگولیرٹی ہو، ایک تسلسل ہو، کثرت ہو، ہلکی پھلکی ہو کہ جسم کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اور اگر اس میں مداومت رکھیں تو وہ بہتر نتائج پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے طور پر بھی وہ عمل عطا کیا کہ جس میں ورزش اور فزیو تھراپی کی غالباً یہ تمام صورتیں بہتر صورت میں پائی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی یہ علامت ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی نماز کو چاق و چوبند ہو کر تعدیل ارکان کے ساتھ حق اس کا ادا نہیں کرتے، کیونکہ ڈھیلے ڈھالے طریقے سے پڑھنے کے نتیجے میں نماز کا نہ روحانی فائدہ ہے اور نہ طبی و جسمانی فائدہ ہے۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق جب نماز کا جسمانی حق بھی ادا کیا جائے روحانی حق کے ساتھ ساتھ تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ یہ فوائد پھر مسلسل بکثرت ہلکی پھلکی ورزش بن جاتی ہے جو پرماننٹ پروسیس ہے آپ کے خون میں کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے کا۔ طب جدید کہتی ہے کہ کولیسٹرول وہ چربی جو آپ کی شریانوں میں جم جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ہماری شریانوں کو آرٹریز کو تنگ کر دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں بلڈ پریشر ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں امراض قلب جنم لیتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں الٹیمیٹلی فالج بھی ہوتا ہے اگر سر میں یہ کیفیت ہو جائے، اور بہت سی امراض جنم لیتی ہیں۔ یہ کولیسٹرول کا لیول نارمل ہوتا ہے 150 سے 250 ملی گرام تک۔ اگر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت یکایک یہ کولیسٹرول لیول ہمارے خون میں بڑھ جاتا ہے، اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم بسیار خوری کے مریض ہوں اور کثرت کے ساتھ کھانا کھاتے رہیں اور کولیسٹرول لیول مسلسل اونچا ہوتا رہے اور اس کی تحلیل کی کوئی صورت نہ ہو تو جس طرح کھال میں گارا جم جاتا ہے اور اس راستے کو تنگ کر دیتا ہے تو پانی باہر بہہ نکلتا ہے، اس طرح کولیسٹرول چربی جب آپ کی شریانوں میں جمتی ہے اور راستہ بہاؤ کا تنگ ہوتا ہے تو خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اسی سے پھر ہارٹ اٹیکس کی بھی صورتیں پیدا ہوتی ہیں راست نالی کے تنگ ہونے سے، اور ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ جم جائے کولیسٹرول تو جمے ہوئے کولیسٹرول کو اکھاڑ کر نکالنا بڑا مشکل پروسیس ہے جو قریب ناممکن یا محال ہے۔ سو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے تحلیل کیا جائے۔ سو اللہ رب العزت نے ہم کو نماز پنجگانہ کا حکم صادر فرما کر ایک ایسا انعام فرمایا امت مسلمہ پر اور عالم انسانیت پر کہ وہ اوقات، یہ نقطہ قابل توجہ ہے، وہ اوقات جو خالی پیٹ کے نماز کے اوقات آتے ہیں، جب انسان نے کھانے سے اپنے پیٹ کو بھرا ہوا نہیں ہوتا اور کمپیریٹیولی پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ ہے فجر کا وقت، اس وقت آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، عصر کا وقت پیٹ خالی ہوتا ہے، مغرب کا وقت پیٹ خالی ہوتا ہے۔ چونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے ان اوقات میں کولیسٹرول لیول بھی خون میں کم ہوتا ہے، تو جب کولیسٹرول لیول کم ہے وہ نمازیں عطا کی جن کی رکعتیں کم ہے تاکہ ورزش کم ہو۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کولیسٹرول لیول اس کا یک ریز کر جاتا ہے، جب وہ رائز کرتا ہے اور وہ وقت دوپہر کے کھانے کا اور رات کے کھانے کا ہے تو دوپہر کے کھانے کے بعد 12 رکعتوں کی نماز ادا کی تاکہ کمپیریٹیولی زیادہ ورزش ہو اور کولیسٹرول کی تحلیل کی صورت پیدا ہو، اور رات کو چونکہ ظہر کو 12 دی اس لیے کہ کچھ ورزش یوں ہو جائے، اور چونکہ دن جاگنے کا وقت ہے بقایا اس کے کام کاج کی صورت میں بھی ہو سکتی۔ رات کو کھانا کھا کر چونکہ اس نے بیڈ پر چلا جانا ہے، سونا ہے اور کوئی جسمانی ورزش نہیں، اس لیے 17 رکعتوں کی نماز ادا کی کہ سونے سے پہلے کولیسٹرول ٹھیک ہو۔ اور نماز اور رمضان المبارک کی شاموں کو جب روزہ رکھتا ہے انسان اور افطاری کرتا ہے تو افطاری میں چونکہ زیادہ کھایا جاتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، زیادہ کھایا جاتا ہے، بسیار خوری ہو جاتی، سو اس زیادہ کھانے میں لیول بھی بڑھ گیا تو عشاء کی نماز کے علاوہ 20 رکعتوں کی نماز تراویح عطا کی تاکہ معاملہ صاف کر کے انسان سو جائے۔ پھر تعدیل ارکان ہے، نماز تعدیل ارکان کے بغیر نہیں ہوتی کہ انسان اس کے سارے ارکان کو، واجبات کو، اعمال کو بڑی صحت اور اطمینان کے ساتھ نبھائے۔ تو اس میں تکبیر تحریمہ ہے جب انسان اپنے دونوں ہاتھ اوپر کانوں تک لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنی پشت کو بالکل زمین کے ساتھ پیرالل کر کے اکڑ کے کھڑا کرتا ہے،
پھر یکایک انہی گھٹنوں کے ہاتھوں کے بل کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کے بعد سجدے میں جاتا ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے اسے پہلے زمین پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے گھٹنے رکھے گا بعد میں ہاتھ رکھے گا، اور سجدے سے اٹھ کر قیام کی طرف جاتے ہوئے ہاتھوں کے بل اٹھنے کی اجازت نہیں، بلکہ پاؤں کے گھٹنوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھے گا، پھر وہ تشہد میں بیٹھتا ہے، پھر دائیں اور بائیں منہ موڑ کر سلام کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پورے جسم کے سارے اعضاء کی اپنے اپنے مقام پر عضلات کی ورزش ہے۔ سلام میں آپ کے کندھوں کی عضلات کی دائیں اور بائیں منہ پھیرنے کی ورزش، اور فزیو تھراپی میں یہ کندھوں کے عضلات کی ورزش سجیسٹ کی جاتی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے جسم کو ہلائے بغیر بالکل دائیں طرف بھی تکیں اور بائیں طرف بھی تکیں۔ اسی طرح جب آپ گردن جھکاتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں، تو آپ کے جسم کے مختلف عضلات کی مسلسل ورزش ہوتی رہتی۔ اگر کسالہ کے طریق پر نہ ہو تو یہ نماز آپ کی فزیو تھراپی کی بھی بہترین صورت ہے۔